سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 13 را شروع میکنیم. امروز درس ما امر می باشد. امر کا بیان ہم پڑھیں گے. کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے فعل امر کی. فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے، جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے کہ یہ کام انجام دو. اب آگے اس کو بنانے کا طریقہ کہ فعل امر کو ہم کیسے بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ فعل امر کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، مضارع سے پہلے بے کو لگا دینا ہے. یہاں بے داخل کرنا ہے تو وہ امر بن جائے گا. کیسے بن جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اور واحد حاضر کے صیغے سے یا کو دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد حاضر کے صیغے سے آپ نے یا کو دور کرنا ہے اور بے لگا دینا ہے، تو یہ آپ کا فعل امر بن جائے گا. اب فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے بے کے باید کے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل پر جب بے داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو بے کو پیش پڑھیں، ورنہ زیر. اور جب اسم پر آئے تو ہمیشہ زبر پڑھیں گے. جب اسم آئے گا تو اس میں زبر پڑھا جائے گا. اور پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پہ اگر پیش ہے پہلا حرف، ٹھیک ہے نا، جب بے داخل ہو تو اس کا پہلا حرف دیکھنا ہے آپ نے کہ اس پر اگر پیش ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس بے کو آپ نے پیش پڑھنا ہے، ورنہ زیر آپ نے پڑھنا ہے. اور جب اسم ہے تو وہ آپ نے ہمیشہ زبر پڑھنا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اردو میں مضارع سے پہلے چاہے کہ داخل کر کے امر بناتے ہیں. چاہیے کہ حاضر کے صیغوں میں اس کی بھی حاجت نہیں، کہتے ہیں، بلکہ واحد حاضر سے کے بھی گرا دیتے ہیں. جیسے تو پالے سے تو پال، یہ آ گیا تو پال. اب ہم معروف کی گردان کرتے ہیں. سب سے پہلے باید کے پرورد، باید کے گفت، باید کے پرورند، بے پرورد، بے پروردی، بے پرورید، باید کے باید کے پرورم، باید کے پروریم. ٹھیک ہے، یہ امر معروف کی گردان ہے. امر مجہول دیکھیں، باید کے پرورد شود، باید کے پرورد شوند، پرورد شو، پرورد شوید، باید کے پرورد شوم، باید کے پرورد شویم. یہ امر مجہول کی. اب سوالات آپ کے سامنے ہیں، کیا کرنا ہے. کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امر کس طرح بناتے ہیں. فعل امر کس طرح بنائیں گے. امر غائب اور حاضر میں کیا فرق ہے. امر کی بے کو کہاں پیش اور کہاں زیر پڑھنا ہے، یہ بتانا ہے آپ نے. کہتا ہے کہ اسم پر جو بے آتی ہے اسے کیا پڑھتے ہیں. باید کے آورد شوند کیا صیغہ ہے اور اس کا معنی آپ نے بتانا ہے. چاہے کہ وہ بلائے جائیں، اس کی فارسی آپ نے بتانا ہے. بے نویس کیا صیغہ ہے، ترجمہ کرنا ہے. تو پہچانا جا، اس کی آپ نے فارسی بنانا ہے. یہ تو آپ جو اردو کے تھے جملے ان کو فارسی بنانا ہے. آپ فارسی کے جملے آ رہے ہیں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اردو میں ترجمہ کرنا ہے. باید کے خواند، مثلا باید کے خوانند، اگر ایک ہے تو خواند یا خواند. باید کے خوانند جمع ہے. بے نویسید، باید کے شناخت شوم. بے نوش، باید کے خوریم، باید کے تلبید شوند. بخش، باید کے امرزید شود. بے گوید، باید کے خوانیم، باید کے پسندید شوند و بے پرور. اب ان کی فارسی بنانی ہے. جملے ہیں اردو کے. تم کھاؤ، چاہے کہ ہم پئیں، چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے.
تو پڑھ چاہیے کہ وہ لکھیں، اسی سے ان کو چاہیے کہ وہ لکھیں. مثلا چاہیے کہ تم بھیجے جاؤ، چاہیے کہ میں کہوں، چاہیے کہ وہ مقرر کیا جائے. تم بخشو، چاہیے کہ ہم پوچھے جائیں. یہ آج کا ہمارا درس 12 ہے، معذرت کے ساتھ درس 13 ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان کاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار.